کے رہبر تم پر سلام ہردم۔ جی میرے پیارے دوستو، میں پھر آ گیا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم سے آپ کے درمیان میں۔ یہ امید کرتا ہوں کہ پچھلی ویڈیو کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور اس کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آیا ہوں۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ کیا چیزیں رب کے لیے ممکن نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چیزیں امپاسبل، ممکن نہیں ہیں، ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ تو آپ سمجھ لیں، ہر وہ چیز جو عیب ہے، ہر وہ چیز جو عیب ہے، ظلم، زیادتی، چوری، زنا، حرام کام، کوئی بھی، تو جو چیزیں ہیں جو عیب ہیں وہ تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ممکن ہی نہیں اس کے لیے، ناممکن ہے۔ جھوٹ بولے اللہ تعالیٰ، ناممکن ہے، ناممکن ہے، یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جو جھوٹا ہوگا خدا کیا ہوگا؟ آسان بات ہے، جو جھوٹا ہو خدا ہوگا نہیں، تو جھوٹ اس کے لیے ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں اس کے لیے جھوٹ بولنا۔ اسی طریقے سے ظلم کرے اللہ تعالیٰ، نہیں، اللہ تعالیٰ ظلم بھی نہیں کرتا ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چور نہیں ہے، معاذ اللہ جتنی چیزیں بری چیزیں ہیں وہ تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بالکل پاک ہے، صاف ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ذات و صفات ان تمام بے حیائی اور بری باتوں سے بالکل اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کے لیے ہیں۔ انسان جھوٹ بولتا ہے، اپنے رب سے وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ انسان کے لیے ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے سب چیزیں نہیں ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، سمجھ چکے ہوگے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کوئی عیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ اب کوئی اگر یہ کہے کہ بھائی انسان تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا، تو انسان ایسا کام کرنے پر قادر ہو گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقت انسان ہو گیا، انسان کے پاس ہو گئی ہے۔ اگر کوئی بیوقوف ایسا کہتا ہے تو اس کے سوال کا جواب یہ دیں کہ جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے، یعنی ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے، جو جھوٹا ہوگا وہ خدا نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم یہی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے کہہ دیں کہ انسان اللہ تعالیٰ جھوٹا ہے، تو پھر وہ خدا ہی نہیں رہے گا میرے دوستو۔ اور یہ کہنا کہ ہماری طاقت اللہ تعالیٰ سے بڑھ جائے گی اگر اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولے گا تو اس کا جواب یہ ہے میرے دوستو، انسان تو بہت سارے ایسے کام کر لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، صرف جھوٹ ہی کیوں لے رہے ہیں آپ؟ انسان کھانا کھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کھانا کھاتا ہے کیا؟ نہیں، تو پھر انسان کی طاقت بڑھ گئی؟ کوئی بیوقوف ایسا کہے؟ انسان جو ہے انسان معاذ اللہ زنا کر لیتا ہے، تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ زنا کرتا ہے؟ معاذ اللہ نہیں۔ تو انسان وہ کام کیا جو اللہ نہیں کر سکتا ہے، تو مطلب کیا ہوا ہے؟ انسان کی طاقت اللہ سے بڑھ گئی؟ اس بیوقوف سے کہیے جس طرح سوال کر رہا ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، انسان جھوٹ بولتا ہے، انسان دوسرے پر ظلم کرتا ہے، انسان جو ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، انسان قادر ہے اس بات پر کہ وہ اپنی جان لے لے، یعنی پھانسی پہ لٹک جائے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ قادر اس بات پر کہ وہ پھانسی پہ لٹک جائے؟ پھانسی کے لیے کم سے کم جو ہے گردن ہونی چاہیے، وہ تو ہر جسم جسمانیت سے پاک ہے، نہ اس کے پاس جسم ہے نہ اس کے پاس جسمانیات ہیں۔ جسم مطلب جسم کسے کہتے ہیں؟ جس میں لمبائی چوڑائی موٹاپا پائے جائے ہوئے جسم ہیں، سمجھے آپ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ جسمانیت سے پاک ہے، سمجھے؟ نہ جسم ہے نہ جسمانیات ہے، یعنی آنکھ کان ناک جو بھی جسم سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، بالکل مبرہ ہے، اس کے پاس نہ جسم ہے نہ جسم سے تعلق رکھنے والی کوئی چیزیں ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایک جسم ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ بھائی یہ پہاڑ بلڈنگ سے بڑا ہے، تو پہاڑ کا مطلب اس کا اپنا وجود ہے لمبا چوڑا، یا کہیں کہ آسمان پہاڑ سے بڑا ہے تو بھئی آسمان کا ایک وجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم جو بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کائنات میں سب سے بڑا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ایک جسم ہے، سمجھے؟ بڑا ہے یعنی اپنے شان کے اعتبار سے بڑا ہے، اپنے شان کے لحاظ سے وہ بہت بلند و بالا ہے، اپنی قدرت اپنی طاقت کے لحاظ سے بہت بلند و بالا ہے۔ بڑا ہے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کا جسم بہت بڑا ہے، نہیں، جسم سے پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ میرے دوستو، رب کے پاس میں وہ جسم نہیں ہے، جسم سے یہ مراد نہیں ہے جس طرح ہمارا جسم ہے، کوئی بھی جسم ہو سکتا ہے، جس طرح پتھر ایک جسم ہے، لوہا ایک جسم ہے، سمجھے؟ چاند سورج سب کے اپنے جسم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جسم، ہر وہ چیز جسم ہے جس کے اندر لمبائی پائی جائے، چوڑائی پائی جائے، موٹاپا پائی جائے، وہ جسم ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کسی بھی جسم سے، کوئی بھی جسم ہو، سب سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے۔ کان نہیں ہے مگر وہ سب کچھ سنتا ہے، جس کی شان ہے۔ آنکھ نہیں ہے مگر باریک سے باریک چیزوں کو دیکھتا ہے، دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا ہے، دل کی دھڑکن کو مطلب دیکھتا ہے، اور دل کی دھڑکن میں کیا ہو رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے، دل میں کیا چل رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس زبان نہیں ہے مگر وہ کلام فرماتا ہے، اس کا کلام، اس کی بات جو ہے زبان کی محتاج نہیں ہے، کلام کرتا ہے وہ۔
اور ایک بات اور، اس کے کلام کو سننے کے لیے انسان کان کا محتاج نہیں ہے، اس کے کلام کو سننے کے لیے انسان کان کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں رب تبارک تعالیٰ کی شان کے لائق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے مثل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہر اعتبار سے بے مثل مثال ہے، نہ اس کے پاس جسم ہے نہ جسمانیت ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بیوقوف اگر یہ کہے کہ مطلب ہم تو کچھ چیزیں کر لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نہیں کر پاتا ہے، تو ہماری طاقت اللہ سے بڑھ گئی، عجیب بیوقوفی ہے تب تو۔ ہاں، آپ تو بہت کچھ کر لیتے ہیں، انسان تو بہت کچھ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ سب کرے گا؟ اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے، اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، یعنی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو اس کے دائرے قدرت کے اندر ہے، جو اس کے شان کے لائق ہے، وہ کر سکتا ہے، سمجھے؟ جو اس کے شان کے لائق ہی نہیں ہے تو وہ بالکل نہیں، اس کے شان کے لائق نہیں تو بالکل نہیں، اس کے لیے محال ہے، ناممکن ہے، وہ چیز نہیں کرتا ہے وہ۔ ٹھیک ہے میرے پیارے دوستو، میرے خیال سے بہت ساری چیزیں اور بتانا باقی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ انتظار کریں، میں آئندہ دوسری ویڈیو میں آتا ہوں اور میں کچھ اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آپ لوگ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جتنا رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جان لیں اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہوگی میرے عزیز دوستو کہ ہم اپنے رب کو نہ پہچان پائیں، اپنے رب کو نہ جان پائے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہم اس کو جاننا پائے، جو ہمیں روزی دیتا ہے ہم اسی کو پہچاننا پائے، جس نے ہمیں زندگی دیا ہے ہم اسی کے بارے میں کچھ جاننا پائیں، تو یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو مجھے دعا میں یاد رکھیں، اپنے بھائی احمد علی کو دعا میں یاد رکھیں، اپنا پورا خیال رکھیں، گھر والوں کا خیال رکھیں۔ پھر میں انشاءاللہ تعالی حاضر ہوتا ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ میں، جب تک کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔